الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے درس محرم الحرام ہمارا جاری و ساری ہے. آج 5واں دن ہے ہمارا اور 5واں درس ہے. رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ کام ہوا. آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے، عافیت والا معاملہ پیدا فرمائے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف پہنچا تھا اور آگے چلتے چلتے آپ کی کئی حضرات سے ملاقات ہوئی. ترماح ابن عدی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو آپ کوفہ کی خبر لے کر آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ کوفہ کے حالات بتاؤ، کوفہ کے حالات کیا چل رہے ہیں. فرماتے ہیں ان میں سے مجمع بن عبداللہ عامری نے کہا بڑے لوگ تو بہت بڑی بڑی رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے. اور آپ نے پوچھا ان کی عوام کا کیا حال ہے. کہتے ہیں عوام کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کل آپ جنگ لڑنے گئے ان سے تو ان کی جو تلواریں ہوں گی وہ بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گی. یعنی ان کی جو تلواریں ہوں گی وہ آپ سے لڑیں گی، یعنی وہ لوگ آپ سے لڑیں گے. ان کے دل تو بھلے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو جب انعام و اکرام کا جب لالچ ملتا ہے نا تو پھر ان کی لوگوں کی حرکت اس طرح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا قیس کے بارے میں بتاؤں. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے خبر لینے کے بھیجا تھا کوفہ کی طرف، یاد آیا وہ کل کا واقعہ ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. فرماتے قیس کے متعلق بتاؤ، قیس ہمارا بندہ پہنچا بھی نہیں پہنچا. فرمایا حضرت وہ تو پہنچ بھی گئے. فرمایا پھر کیا ہوا. فرمایا اس ابن زیاد نے حکم دیا تھا حضرت قیس کو کہ آپ کے اور آپ کے والد محترم کو گالیاں دے، یعنی امام حسین کو اور مولا علی کو گالیاں دے. فرمایا آپ چھت پر چڑھے حضرت قیس اور آپ پر اور آپ کے والد محترم پر انہوں نے صلات بھیجا، یعنی درود پاک بھیجا. اور فرماتے اس کے اور اس کے والد پر لعنت بھیجی. کیا کہا تھا؟ کراتے ہیں کہ ابن زیاد تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے باپ پر بھی اللہ کی لعنت ہو. فرماتے ہیں جب اس نے ابن زیاد نے بات سنی کہ اس نے مجھ پر اور میرے باپ پر لعنت کی ہے تو غضب ناک ہوا. اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت قیس کو اتنا اوپر سے پھینکا جائے کہ نیچے تشریف لائے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں. فرماتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا کہ ان کو اوپر سے اچھالا گیا، نیچے آپ تشریف لے آئے. تشریف لانے کی صورت میں آپ کی ہڈیاں کو جو ہڈیاں تھیں آپ کی ٹوٹ چکی تھیں. ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا. جب آپ نے یہ سنا نا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اسی طرح ہانی کی خبر ملی، عبداللہ بن بختر کی خبر ملی، چوتھی خبر آپ کو یہ ملی تو آپ رونے لگ گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، آپ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی. آپ فرماتے ترما ابن عدی نے یہ معاملات دیکھے تو آپ نے امام علی مقام کو فرمایا کہ حضرت حالات بہت نازک ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ کے ساتھ چند افراد ہیں اور یہ جو ہر کا قافلہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے 1000 کی تعداد لے کر آیا ہوا ہے اور یہ پورے تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. حضرت آپ چلے جائیں یہاں سے. جب انہوں نے مشورہ دیا ترما ابن عدی نے تو آپ نے ان کا مشورہ چنا. فرماتے ہیں امام پاک نے ان کا جواب سن کر ترما سے کہا اللہ آپ کو جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھے
میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نان افقہ لایا تھا، ایک کام کرتا ہوں میں ان کو دے کر آتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ واپس شامل ہوں گا۔ آپ نے کہا ایسا ہے؟ بولا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرماتے ترمہ ابن عدی جو کہ صحابی ہیں، فرماتے گئے اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دیا۔ فرماتے ہیں واپس آ رہے تھے راستے میں تو ان کو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں آپ پورا شامل ہونا چاہتے تھے لیکن شامل نہ ہو سکے، ارادہ تھا اور راستے میں آئے بھی تھے، کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ صحابی رسول نے وعدہ کیا اور آئے نہیں، آئے تھے اور راستے میں خبر بھی ملی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتے اب کیا فائدہ جانے کا، آپ واپس ہی اپنے مقام پر تشریف لے گئے۔ کون؟ ترمہ ابن عدی۔ فرماتے اس کے بعد آپ کا قافلہ آگے بڑھا امام علی مقام کا، اور آپ آگے پہنچے قصر بن مقاتل میں، ادھر ایک مقام ہے، آپ وہاں پر اترے۔ آدھی رات کے وقت آپ نے اپنے رفقا سے کہا کہ پانی وغیرہ اگر بھرنا ہے تو بھر لو۔ فرماتے پانی وغیرہ بھرا جا رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ فرماتے آنکھ لگی تو آپ کے زبان اقدس سے کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات فرمائے۔ فرماتے 3 مرتبہ ایک کلمات فرمائے تو آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، فرمائے کہ آپ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بابا جان آج ہی کلمے کیوں پڑھے، آج آپ نے کلمے کیوں پڑھے، کس وجہ سے آپ نے فرمائے؟ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی قریب آ رہی ہے۔ خواب میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور موت جو ہے وہ ان کے قریب آ رہی ہے۔ اور میں اسی فرمان کو سنتے ہوئے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے اسی کی وجہ سے میں نے یہ 3 بار کلمات دیکھ لے۔ اب جو امام زین العابدین نے اپنے بابا جان سے گفتگو کی، فرماتے کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی طرف بندوں نے لوٹنا ہے بے شک ہم حق پر ہیں۔ اب جواب تو امام زین العابدین کا یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہمیں موت کیوں آ رہی ہے، ہم حق پر ہیں تو ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کیوں آ رہی ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کے آپ نے جو جواب دیا ان کے جواب پر ہم سب قربان جائیں۔ فرماتے بہادر جو فرزند علی اوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ موت کیوں آ رہی ہے، فرماتے جب ہم حق پر قائم رہتے ہوئے مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو پھر اس موت سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کیسے بہادر فرزند ہے، فرماتے جب ہم حق پر رہتے ہوئے قائم رہتے ہوئے جب ہم موت سے لڑیں گے، ہم مریں گے تو اس موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آگے آپ چلے اور اپنے بیٹے کو آپ نے شاباشی دی کہ بہادر فرزند، اتنی اچھی بات کی آپ نے۔ فرماتے صبح کے وقت ایک مقام پر قیام فرمایا، قیام فرما کر آپ نے نماز ادا کی، پھر روانہ ہوئے اور حر بھی آپ کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بھی 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا شام سے، جو کہ اس کو بھیجا تھا یزید نے۔ فرماتے ہیں حر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فرماتے کہ میدان نینوا میں پہنچے، فرماتے ہیں یہاں پر ایک سوار کو دیکھا جو ہتھیار لگائے ہوئے کندھے پر باری کمان رکھتے ہوئے آ رہا تھا، تو اس نے امام علی مقام کو تو سلام نہیں کیا، حر کے پاس آتا ہے، حر کو سلام کرتا ہے اور اس کو ابن زیاد کا خط دیتا ہے۔ ہم نے کل ایک بات سنی تھی کہ حر جب آیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حر نے آپ سے سوال کیا کہ کیوں آئے ادھر، تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم خود توڑیاں تمہارے جو خطوط آئے اس کی وجہ سے ہم آئے۔ جو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خطوط کتنے آئے تھے، یعنی خط کتنے آئے تھے، آپ کے پاس تقریباً 12000 خط آئے تھے کہ آپ کوفہ کی طرف تشریف لائے، لیکن ان لوگوں نے دغا بازی کی۔ تو حر نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو انہوں نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، مجھے یزید نے بھیجا ہوا ہے اور میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو فرماتے کہ نہیں، میں تو آپ نے اس حر نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ابن زیاد کے پاس میری موافقت میں چلے، یا اس نے یہ بات کی کہ آپ بیعت کر لیں، آپ نے کہا اس بات میں تیری موافقت نہیں کروں گا، تو حر نے کہا میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ جب یہ بات کلام ہوئی تو حر نے ایک مشورہ دیا، کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، میں بھی ابن زیاد کو ایک خط لکھتا ہوں، آپ بھی ابن زیاد کو خط لکھیں، اب جب کچھ بھی ابن زیاد کہے گا اس پر عمل کریں گے۔ بولا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کا اب خط آیا، ابن زیاد کا خط اب آیا، لکھتا ہے ابن زیاد کہتا ہے یہ میرا قاصد تمہارے پاس پہنچ چکا ہے
اور اس وقت تم ایک کام کرو، یہ ویسے بھی خبیث آدمی تھا، اس کا دل بہت سخت تھا، بدبختی اس کو پر چھائی بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ امام حسین پر اتنی سختی کر دو کہ ان کو کسی کھلے میدان میں نہ چھوڑنا، اور ان کے اوپر پانی ایسا بند کر دو کہ ایک پانی کی بوند بھی یہ نہ پی پائے، اتنی ان کے اوپر سختی کر دو۔ ابھی کربلا کا جو مقام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے پاس یہ خبر نہ لاؤ تو یہ جو میرا قاصد جو تمہارے پاس آیا ہوا یہ تم پر کڑی نظر رکھے گا۔ امام علی مقام کو پیغام سنا دیا گیا، کہا خط تو میں نے بھی لکھا تھا، آپ نے بھی لکھا تھا، لیکن اب جواب یہ آیا ہے۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے امام علی مقام کے، فرماتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم نینوا میں اتریں گے یا غازریہ میں اتریں گے یا شفیہ میں اتریں گے، 3 مقام کا نام لیا۔ فرماتے ہیں ہم کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس خط آ چکا ہے، اب جو ابن زیاد نے کہا وہ تو ہمیں کرنا کرے گا۔ کہا کہ ہم تو ایسا کریں گے نہیں۔ اسی پر زہیر بن قین بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ زہیر بن قین نے عرض کی، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں سے بھی آسانی سے لڑ سکتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بھی آسانی سے لڑ سکتے ہیں، آپ صرف حکم دیں۔ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جانب سے جنگ کی ابتدا ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جانب سے جنگ کی ابتدا ہو۔ تو زہیر بن قین تھے، فرماتے ہیں حضرت ادھر گاؤں کے سامنے ادھر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے روکا، فرماتے ہیں اگر روکیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے کیونکہ ہم تھوڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس گاؤں کا جو نام ہے وہ ہے عقر۔ فرماتے ہیں میں عقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے ادھر جانے سے منع کر دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ غرض آپ چلتے چلتے بتاریخ 2 محرم تھی، بروز جمعرات کا دن تھا، آج بھی جمعرات ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت جو تھی وہ بروز جمعرات تھی، 2 محرم کا 61 ہجری تھی۔ اپنے آپ اصحاب و اہل و عیال کے ساتھ آپ چل پڑے، انہوں نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمہ نصب کر دیں، یعنی جہاں پر آپ کا خیمہ نصب تھا، جہاں پر آپ کا خیمہ گاڑا گیا تھا وہیں پر حر کا بھی گاڑا گیا تھا۔ فرمایا گیا کہ حر جو تھا اس کے دل میں اہل بیت کی نبوت کی بہت برکات تھی، یعنی اس کو عظمت بہت زیادہ کرتا تھا۔ یہ بعض کتب میں اتنا بھی آیا ہے کہ حر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی تعظیم بہت کرتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ رات کے وقت جب اندھیرا ہو آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے اہل و عیال بھی چلے جائیں یہاں سے۔ فرماتے ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، آپ کا تعاقب بھی نہیں کروں گا، آپ چلے جائیں بھلے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہ بولا کہ اگر میرے ساتھ جو ابن زیاد کچھ کہے گا تو اس پر جو تکلیف ملے گی برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنے جو ہاتھ ہے وہ آپ کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا، آپ چلے جائیں یہاں سے اگر چاہیں تو، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ رات کے وقت نکلیں۔ فرماتے امام علی مقام، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، سارے آپ کے جتنے بھانجے بھتیجے تھے سب نکلے ایک ساتھ۔ فرماتے رات کے وقت نکلے تھے، صبح جب پہنچے فرماتے جہاں سے چلے تھے وہیں پر ابھی تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی جہاں سے چلے تھے نا وہیں پر ہی تھے، آگے پہنچے نہیں تھے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ نے پوچھا لوگوں سے یہ کون سا مقام ہے؟ فرماتے اسی کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اب امام علی مقام نے جب کربلا کا نام سنا آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ فرماتے یہ مقام کربلا وہی ہے، یہ ہمارے مال اسباب کے اترنے، ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے اعوان و انصار کا مقتل ہے، یعنی جو ہمارے مددگار ہیں ان کے مقتل کی جگہ بھی کربلا ہی ہے۔ امام علی مقام نے بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر جہاں سے چلے تو وہیں آپ کو دیکھا اور آپ نے بتا دی ایک زمین کربلا ہے۔ تو آپ کے بڑے فرزند جن کا نام علی اکبر ہے، فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک کلام سنا تو فرماتے بابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا یہاں پر مقتل کی جگہ ہے۔ فرماتے یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے جد امجد مولا علی مشرق شاہ کرم اللہ وجہہ الکریم، کیونکہ علی اکبر کے دادا ہوئے مولا علی اور مولا علی کے صاحبزادے ہوئے امام حسین، امام حسین کے بیٹے سب سے بڑے علی اکبر، تو اس کے حساب سے وہی جد امجد یعنی آپ کے دادا مولا علی۔ فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے جو دادا تھے مولا علی، فرماتے ہیں کہ وہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں میرا لخت جگر، میرا نون نظر جو ہوگا وہ ادھر شہید کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا پھر تم کیا کرو گے اے حسین، پھر تم کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں بابا جان میں بھی صبر ہی کروں گا،
مولا علی نے اپنے بیٹے سے پوچھا، امام حسین سے، فرماتے بیٹے تم کیا کرو گے؟ فرماتے میں صبر ہی کروں گا۔ بولا صبر ہی کرنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرماتے ہیں کہ صابروں کے لیے بے حدود ثواب بھی ہے، حساب بھی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بے حدود حساب بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا مقام تو وہ خطرناک ہیبت والا، فرماتے ہیں کہ جہاں پر زمین پر خیمہ گاڑا جاتا تو وہیں سے جیسے خیمے کی ڈنڈیاں جو ہوتی اس زمین میں ڈالی جاتی تو فرماتے اسی سے تازہ خون نکل آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ دیکھا، یہ ہے امام حسین کی بہن مولا علی کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی بھائی یہ تو خونی زمین ہے، یہاں پر میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب جو تقدیر میں لکھ چکے ہیں وہ تو ہو کے رہنا ہے، فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ اپنے وعدے پر لازم رہو، ادھر جم کر بیٹھے رہو۔ آپ نے تقریر کی، آپ فرماتے ہیں کہ ادھر سے ہی جب یہ معاملہ طے ہوا آپ نے خیمے نصب کر دیے کربلا کی زمین میں ہی، فرماتے اب تو کدھر جانے کا ہے ہی نہیں، جہاں سے چلے تو وہیں پر آ کر رک گئے، اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے واپس اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک ہڑکا لشکر آیا ہوا تھا 1000 کی تعداد میں، جس کو بھیجا تھا یزید نے، ایک ابن زیاد کہ جس کو یزید نے گورنر بنایا ہوا تھا، فرماتے اس نے بھی ابن زیاد نے بھی ایک لشکر بھیجا، اس کا نام تھا دوسردینی عمر بن سعد، جو 4000 سپاہیوں کے ساتھ اس کو مقابلے کے لیے بھیج دیا گیا کہ جاؤ امام حسین کا مقابلہ کرو۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس کو مقام رے کی حکومت دے دی گئی تھی، اس کو عمر بن سعد کو مقام رے کیا ہے؟ فرماتے مقام رے یہ خراسان کا ایک شہر ہے جسے آج تہران کہتے ہیں، فرماتے اس کو تہران کی حکومت دے دی گئی تھی۔ تو ابن زیاد نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ایک کام کر، اپنی حکومت کے بجائے ایک کام کر، پہلے تو امام حسین کا قتل کر آ جا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو نواسہ رسول کے خون سے آلودہ کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کہا حکومت چاہیے نہیں چاہیے تجھے؟ نہیں چاہیے تو چلے جائیں یہاں سے۔ اس نے جب دھمکی دی نا، اس نے کہا ایک کام کرو، 1 دن کی مہلت دے دو مجھے۔ جب اس کو پتا چلا کہ 1 دن کی مہلت دی گئی ہے، اب وہ 1 دن کی مہلت میں وہ سوچتا رہا، اپنے دوستوں اور جو اس کے جگری وغیرہ جو بھی تھے ان سے مشورہ لینے لگا۔ اسی وقت حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوا کہ اس کا جو ماما ہے عمر بن سعد وہ ابن حسین یعنی حسین بن علی کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ تو آپ نے روکا، آپ نے کہا اللہ کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا حضور کو کہ حضور کے بیٹے کو تو نے شہید کر دیا، حضور کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اور امام حسین کی وہ شان اقدس ہے کہ جس کو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام حضرت حسین کو اپنے سیدھی جانب بٹھائے ہوئے تھے اور اسی کی بائیں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک طرف امام حسین تھے، دوسری طرف حضرت ابراہیم تھے، شان اقدس ظاہر ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بائیں بازو پر بٹھایا ہوا تھا، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں ہونے دے گی، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ چن لیجئے جو آپ کے پاس رہے گا اور دوسرے کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ اب جب آپ نے یہ بات سنی کہ اگر حضرت ابراہیم کو چنتا ہوں، حضرت حسین کو چنتا ہوں، یعنی امام علی مقام کو چنتا ہوں، تو میری بیٹی کو بھی غم ہوگا، یعنی کہ اگر ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں امام حسین کو تو یہ ہوگا کہ میری بیٹی جو سیدہ فاطمہ ہے ان کو بھی دکھ ہوگا، مولا علی کو بھی دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا۔ اگر ابراہیم کو چھوڑ دیتا ہوں تو صرف مجھے ہی دکھ ہوگا اور یہ دکھ مجھے برداشت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے امام حسین کو چن لیا اور حضرت ابراہیم کو آپ نے رہنے دیا۔ فرماتے ہیں جبریل میں نے حسین کو چن لیا۔ فرماتے ہیں اسی واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم جو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں وہ آپ انتقال کر گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں جب بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو حضور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ امام علی مقام جب حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو
تو ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے اس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ آئیے اپنے واقعے کی طرف چل پڑتے۔ فرمایا کہ عمر بن سعد کو جب یہ حکومت ملی تو وہ پھر بھی بدبخت نہ مانا اور قتل کرنے کے لیے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتا ہوں، عمر بن سعد نے کہ تو ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص دے جو میرے ساتھ چلے۔ اس نے کہا مقام رے کی حکومت چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے تو اکیلا جا، یہ 4000 کا یہ فرمائشیں نہیں کر میرے سامنے کہ اس کو بھیج اس کو بھیج، تمہارا نوکر نہیں ہو، جو حکم دے رہا ہوں وہ مان۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ عمر بن جو سعد تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے اور فتح ایران بھی ان کے اوپر ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی تھی، ان کا یہ بیٹا ہے عمر بن سعد۔ فرمایا یہ بدبخت تھا کہ اس نے انعام و اکرام کے پیچھے اپنے خون کو، اپنے ہاتھوں کو نواز رسول کے خون سے آلودہ کیا، یہ وہ بدبخت تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب حمزہ بن مغیرہ شعیبہ کو معلوم ہوا، بات آگے چلتی کہ یہ نہیں مانا، فرماتے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 2 محرم کی بات ہم نے سنی تھی، آئیے 3 محرم میں چلتے۔ 3 محرم کو کیا ہوا؟ فرماتے جب یہ عمر بن سعد 3 محرم کو 4000 فوجوں کے ساتھ امام پاک کے پاس پہنچا تو امام پاک کے پاس آتا ہے اور اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن سعد کے ساتھ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عزرہ بن قیس، اس کو کہا کہ تو جا امام علی مقام کے پاس اور ان سے جا کر پوچھ کہ ادھر کیوں آئے ہو، ادھر کیوں آئے ہو، کہ کسی کو معلوم نہیں تھا امام علی مقام کیوں آئے ہوئے۔ تو فرماتے کہ عزرہ بن قیس کو جب بھیجا تو عزرہ بن قیس نے منع کر دیا، کیونکہ عزرہ بن قیس یہ وہی دھوکے دینے والا شخص تھا کہ جس نے امام علی کو خود خط لکھا تھا۔ اس نے کہا میں نے خود خط لکھا ہے، میں کیسے ان کے سامنے جاؤں؟ تو اس نے ابن زیاد کا جو آدمی تھا عمر بن سعد، اس کے سامنے تو کھولی نہیں، اس نے کہا میں تو نہیں جا رہا۔ اس نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ بھائی تو جا، اس نے ہی منع کر دیا کیونکہ اس نے بھی خط لکھا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا کثیر بن عبداللہ، یہ بڑا دلیر بھی تھا اور بے باک آدمی تھا، اس نے اپنی تلوار لی، وہ کہتا ہے کہ عمر بن سعد کو اگر تم مجھے حکم دو تو ایک بار میں امام حسین کو قتل کر دوں۔ استغفر اللہ، بولے ایک بار میں ان کو مار دوں گا۔ اس نے کہا مارنے حکم نہیں دے رہا، پہلے پوچھ کر راجا بات کیا ہوئی ہے۔ جب وہ گیا تو آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی، امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ حضرت یہ دنیا بھر میں شریر ترین آدمی جسے کہا تھا نا بدتر آدمی، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ فرماتے ابو ثمامہ ساعدی کھڑے ہوئے اور کثیر بن عبداللہ جیسے ہی قریب آیا تو آپ اس کے پاس گئے، کہتے ہیں اپنی تلوار نیچے رکھ، بعد میں آئیے ادھر۔ پہلا اپنی تلوار، اہل بیت کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی تلوار نیچے رکھ، بعد میں آئیے ادھر بات کرنا امام حسین سے۔ فرمایا یہ تو نہیں کروں گا خدا کی قسم۔ کہتا پھر تو ایک کام کر، تیرا جو تلوار کا قبضہ ہے اس پر مجھے ہاتھ رکھنے دے تاکہ تو حملہ نہ کر سکے۔ فرماتے وہ بھی کرنے نہیں دوں گا۔ دونوں میں ان بن ہوئی، وہ چلا گیا بغیر پیغام دیے، بولا میں پیغام نہیں دوں گا، بولا نہیں دے جا یہاں سے، وہ چلے گئے، وہ چلا گیا یہاں سے کثیر بن عبداللہ۔ اسی میں سے ایک بندہ پھر اس نے بھیجا، ابن سعد نے یعنی عمر بن سعد نے ایک اور بندے کو بھیجا جس کا نام تھا قرہ بن قیس۔ اس کو جب بھیجا تو اس نے آ کر پورا پیغام سنا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو خود پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، 12000 خط آئے ہمارے پاس، ہم کیوں ادھر آئیں گے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو ہم کیوں آئے؟ تو فرماتے ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو اتنے میں قرہ آ کر پہنچا اور اس نے پوری بات بتا دی۔ آپ نے ابن سعد نے اس کو پورا پیغام پہنچا دیا، یعنی کہ جو اس کا جو بندہ ہے وہ قرہ، اس نے پوری بات بتا دی کہ حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی، ہمیں تو یہاں پر بھیجا گیا، یہاں پر پوری بات مکمل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ابن سعد کو جواب لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، جو کچھ تم نے لکھا میں نے سمجھا۔ یعنی کہ اب بات یہ ادھر تک پہنچ گئی کہ قرہ بن جب اس نے بات کری کہ ہم تو ادھر نہیں آئے، تو یہ جو عمر بن سعد تھا یہ چاہتا تھا یار میرا ہاتھ سے نواز رسول کو خون نہ ہو، یہ چاہتا تھا کہ بات ہی بات میں کوئی معاملات نکل جائے اور میرا ہاتھ سے ایسا معاملہ نہ ہو۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، خط یہ لکھا کہ یہ امام عالی مقام کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر نہیں آیا، مجھے بلوایا گیا،
اس نے خط بھیج دیا. فرماتے ابن سعد کو جواباً خط آیا کہ تمہارا خط جو مجھے ملا ہے، جو کچھ تم نے لکھا ہے میں نے سمجھا، تم حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں. اگر وہ بیعت کر لیں تو مناسب سمجھ جائیں گے، اگر نہ کریں تو ایک کام کرنا، ان کو قتل کر دینا. ان کو ابن زیاد کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دینا. جب یہ بات عمر بن سعد نے سنی، عمر بن سعد نے کہا یار یہ بات تو سے ماننے والا تو ہے نہیں، امن و عافیت والی ہے نہیں. عمر بن سعد کیا چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ سے خون نہ ہو، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اس نے ابن زیاد کو خط بھی لکھا لیکن وہ مانا ہی نہیں. عمر بن سعد کے ہاتھوں سے اس نے کہا کہ تو ہی قتل کر. اب وہ اس بات پر راضی نہ ہوا. فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اور سختی کر دی. سختی اور کیا کری؟ فرماتے ہیں کہ حسین اور ان کے رفقا، امام حسین اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اور نہر فرات جو ہے ان کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات میں سے ایک بوند بھی نہیں لینا. فرماتے ہیں اپنے لشکر کو وہاں پھیلا دو. عمر بن سعد نے 1000 کی لشکر اٹھائے، 500 سوار اٹھائے اور پورے ادھر پھیلا دیے. فرمایا ان کو کسی کو جان نہیں دینا پانی پینے کے لیے. فرماتے ہیں ادھر عبداللہ بن احسین کھڑا ہوا تھا. یہ عبداللہ بن ابی حسین یہ بھی وہ بدبخت شخص تھا اور اخبث الخبیث تھا. دیکھیں اس نے کیسی بے ادبی کی اور بے ادبی کا اس کو انجام کیا ملا. فرماتے ہیں کہ امام حسین سے کہ دیکھ تو نہیں کیسے یہ پانی موجیں مار رہا ہے اور کیسا پانی جوش مارتا ہوا آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہیں اس کا پانی نہیں ملے گا. تم اتنے بد نصیب ہو کہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا. امام حسین سے کہتا ہے کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ نے اسی وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حال ہوتا ہے. فرماتے ہیں اللہم اغتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا. فرماتے ہیں مالک اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کی کبھی بھی بخشش نہ کری ہو. اس کے بارے میں آتا ہے جب اس کی بے ادبی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بیمار ہوا ایک مرتبہ، اور ایسا بیمار ہوا کہ جیسے ہی پانی پیتا الٹی کر دیتا، واپس پانی پیتا الٹی کر دیتا، پھر پیتا پھر الٹی کرتا ہے، یعنی پانی پیتا رہتا لیکن سیراب نہیں ہوتا تھا. اور میں اس کو ایسی بدوا ملی اور میں کبھی بھی سیراب نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ اسی دنیا سے وہ چلا گیا، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا. ایسی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی. فرماتے ہیں امام پاک کے بھائی حضرت عباس بن علی، میں نے کل بھی بیان کیا تھا آپ کو کہ مولا علی کے اور بھی صاحبزادے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے بعد آپ نے اور بھی نکاح فرمائے جن سے حضرت عباس پیدا ہوئے. اور بھی بہت سارے ہیں جن کے آگے نام ابھی آئیں گے، 4 ہوئے تقریباً، اور بھی بہت سارے تو ابھی ان کا نام سن دیں. فرماتے ہیں امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو کہا کہ جب پانی لے کر آؤ، تو آپ 20 سواروں کے ساتھ گئے اور اتنی شجاعت و بہادری کے ساتھ گئے کہ 500 سوار کھڑے ہوئے اور 20 سواریوں کو لے کے جاتے ہیں اور 20 پیدل لینے والوں کو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حمر بن حجاج کے ساتھ آپ کی مزاحمت بھی ہوئی، یعنی مقابلہ بھی ہوا، آپ سے لڑا بھی ہو، لیکن حضرت عباس بن علی فرماتے ہیں کہ یہ پانی لینے میں کامیاب ہو گئے اور پانی لے کر واپس آ گئے. یعنی اتنی شجاعت اور بہادری تھی کہ 500 مقابلے میں اور خود 20 ہیں. فرماتے ہیں کیوں اتنی بہادری نہ ہو، کیونکہ بیٹے بھی تو مولا علی کے ہیں نا، حیدر کرار کے. فرماتے ہیں کہ اتنی شجاعت اور بہادری تھی. فرماتے ہیں امام علی مقام نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو پیغام بھیجا. اب آگے معاملہ یہ چلتا ہے کہ امام علی مقام اب خود بھیجتے ہیں ایک شخص کو جس کا نام ہے عمر بن قرظہ. فرماتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر بن سعد کو جا کر کہو کہ امام علی مقام تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. جب یہ ملنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 20 رات کو ادھر سے آئے، یعنی عمر بن سعد اپنے ساتھ 20 سواریوں کو لے کر آئے اور حضرت امام علی مقام اپنے ساتھ 20 سواریوں کو لے کر دونوں جمع ہوئے، دونوں بات کرنے لگے. فرمایا اتنی بات کی کہ کسی نے سنی نہیں، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ بات کی. فرماتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں ایسا ملتا ہے، 2 باتوں کا ذکر ان میں سے ایک کر دیتا ہوں میں. فرماتے ہیں ابن سعد نے کہا مجھے خوف ہے کہ آپ نے اس کے متعلق 2 روایت آتی ہیں. نمبر 1 تو یہ آپ نے کہا کہ تو ایک کام کر، میں بھی اپنے لشکر کو یہاں چھوڑتا ہوں، تو بھی اپنے لشکر کو یہاں چھوڑ، اپن دونوں چلتے ہیں اور ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے میری جو جائیداد ہے، میرے جو مکان ہے وہ گر جائیں گے، زمین ضبط کر لی جائے گی، حکومت ہے وہ ضبط کر لی جائے گی، میں تو نہیں جا رہا ابن زیاد کے پاس. آپ نے فرمایا اس سے بہتر مکان میں تجھے دیتا ہوں، اس سے بہتر جائیداد میں تجھے دیتا ہوں.
لیکن وہ بدبختی جو تھی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی، وہ نہیں مانا۔ فرماتے ہیں کہ آگے بات چلتی ہے تو میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا۔ پھر اس کے بعد اب آگے جو بات چلتی ہے کہ امام حسین کو پتہ چلا، ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ تو امام حسین کے ساتھ مہلت کر رہا ہے، یعنی ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کے ساتھ تو کچھ کر نہیں رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابن زیاد نے اب دوسرا شخص بھیج دیا جس کا نام تھا شمر، جس کا نام تھا شمر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو مہلت دیتے رہو اور اس کے سپاہی بن کر تم اس کی سلامتی چاہو، جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں بات مان لو، نہیں مانتے جاؤ یہاں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک شمر تھا جس کو خط لکھ کے بھیجا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ خط لے کر اس کے پاس آیا، عمر بن سعد کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو کام کر رہا ہے تو کر، ورنہ پھر میں تیری جگہ کام کروں گا۔ یہ بھی ایک مسعود خبیث جسے شخص کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص تھا۔ فرماتے ہیں ابن زیاد نے جب یہ خط شمر کو دیا تو اس وقت عبداللہ بن ابی محل یہ شخص ادھر ہی کھڑا ہوا تھا ابن زیاد کے پاس۔ تو کہا کہ یار ادھر تو اس کی پھپھو تھی ام البنی حضرت خرم، ام البنی بنت خرم یہ حضرت مولا مشرق کشا کرم اللہ وجہہ کریم کی زوجہ تھی، جو کس کی پھپھو تھی؟ عبداللہ کی، عبداللہ بن ابی المحل کی۔ تو اس نے کہا کہ یار ادھر تو میرے بھانجے موجود ہیں، یہ امام حسین کے ساتھ ہے، اس کو تو امان دے دو، ان چاروں کو تو امان دو۔ چار بیٹے تھے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان، یہ چار صاحبزادے تھے مولا علی کے، جو ام البنی بنت خرام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کیا نام تھا چاروں کا؟ حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ چار صاحبزادے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک غلام کو بھیجا گیا، کہا کہ تمہارے جو ماموں ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں اور تمہیں امان دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان غیور اور بہادر جوانوں نے کہا ماموں کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی امان کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ہمیں کافی ہے۔ فرماتے شمر خود آیا، کہتے ہیں کہ بھانجے تم ہمارے ساتھ چلو، تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں رکے ہو؟ یعنی کہ امام حسین کے ساتھ، کہتے ہیں کہ امام حسین کے بھائی تھے یہ سارے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان، کہ بھانجے تم ان کے ساتھ کیوں رکے ہو؟ فرماتے میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ فرماتے جب یہ بات سنی نا ان بہادر جوانوں نے کہا تیری امان پر بھی اور تجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، تجھ پر بھی لعنت ہو اللہ کی اور تیری امان پر بھی لعنت ہو، ہمیں جو امان ہے وہ اللہ کی کافی ہے۔ اتنے بڑے صاحبزادے تھے اور اتنی شجاعت و بہادری کے ساتھ۔ فرماتے ہیں آخری بات میں کرتا ہوا چلوں، ہمارا بیان کا اختتام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب 3 محرم تھی، یہ واقعہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ 9 محرم الحرام تک ہم پہنچ گئے۔ ایک جمعرات کا دن تھا، یہ بھی 9 محرم الحرام تھی، اور 2 محرم الحرام یہ بھی جمعرات کا دن تھا، 9 محرم الحرام یہ بھی جمعرات کا دن تھا۔ فرمایا 61 ہجری تھی۔ امام علی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھے رہے، یعنی اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ ادھر ہی ابن سعد نے اپنے لشکر کو طبلہ بجانے کا حکم دے دیا، کہا جنگ کا آغاز کر دو۔ جب جنگ کا آغاز کیا گیا تو حضرت عباس آپ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس شور کو سن کر حضرت سیدنا امام حسین کی بہن سیدہ زینب آپ کے پاس آ کر آپ کو جگاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جنگ کا طبلہ ہے وہ بجا دیا گیا ہے، عمر بن سعد نے جنگ کا حکم دے دیا ہے۔ فرماتے میں نے ابھی حضور کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ادھر بیٹھ کے جو میں نیند لے رہا تھا تو میں نے حضور کی زیارت کی تھی۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اب جو ادھر معاذرہ چلتا ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن سعد نے طبلہ بجا دیا کہ جنگ ہونے والی، جنگ کرو ان لوگوں سے۔ تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ تم کون ہو تو جنگ کا حکم دینے والے ہو؟ ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کہا شام کا وقت ہو رہا ہے۔ بولا کہیں دنیا میں شام کے وقت کبھی جنگ ہوتی ہے؟ بولا نہیں ہوتی۔ بولا تم کہاں سے آ کے جنگ کرنے والے؟ تم کہاں سے جنگ کرنے والا ہے؟ ایک رات کا ہمیں مہلت دو، کل صبح تم سے جنگ کریں گے۔ امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ رات کا ہمیں موقع دو، صبح ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اب رات کی مہلت مانگی گئی اور رات کے وقت کیا 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 گیا اب آگے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد امام پاک نے اپنے راہیوں کو جمع کیا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار بھی تھے،
آپ بیمار بھی تھا، فرماتے ہیں میں بیمار تھا لیکن پھر میں اپنے رفقا کے ساتھ شریک ہوا اور ان کے ساتھ شریک ہو کر جو امام پاک نے خطبہ دیا، کیا خطبہ دیتے ہیں، فرماتے سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص چاہے یہاں سے چلے جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، بلکہ اپنے ساتھ سواری کو بھی لے جائے، میں کسی کو روکوں گا نہیں، تم میں سے جو شخص یہاں سے جانا چاہتا ہے، یعنی امام علی مقام نے فرما دیا کوئی اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے کہ امام پاک نے ادھر روکا ہوا ہے، جانا چاہتا ہے جائیں یہاں سے، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اپنے رفقا سے بات کی کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلے جائے، فرماتے ہیں کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اب رفقا کا جواب سنتے ہیں، فرماتے ہیں اس خطبے کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے ایک ہی وقت میں اپنی زبانوں سے کہا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ رہیں۔ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے پاس زندہ رہیں، اس زندہ رہنے کا کیا حق ہے ہمارا کہ آپ ہی چلے جائیں گے ہمارے پاس سے، تو ہم کیوں زندہ رہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، الاسدی ہیں، فرماتے ہیں یہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ توڑ ڈالوں۔ فرماتے ہیں آخری بات ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے پاس تلوار وغیرہ نہ ہوئی، نیزہ وغیرہ بھی نہ ہوا، تو اس طرح ان دشمنوں سے میں جنگ کروں گا کہ پتھر اٹھا اٹھا کر ان کے ماروں گا میں۔ کیسا جذبہ تھا، فرماتے بھیج دیا گیا لیکن مانے نہیں، فرماتے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے حضرت سعد عبداللہ بن حنفی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ کی ذات یہ نہ دیکھ لیں کہ ہم نے حضور کے بعد آپ کے نواسی کی کیسی حفاظت کی ہے، اس وقت تک ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، یعنی آپ کا ساتھ ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم نہیں ہو جائے، حضرت عبداللہ سعد بن عبداللہ کا جو فرمان آگے جو آ رہا ہے جس پر ہم سب کو قربان ہونا چاہیے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں اور ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں اور میری خاک اڑا دیا جاؤں، تو میں پھر بھی چاہوں گا کہ میں واپس آؤں اور واپس لڑوں۔ فرماتے ابھی تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں ابدی یعنی ہمیشہ والی عزت ہے۔ فرماتے ہیں ابھی جو قتل ہونا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہونا ہے اور اس قتل ہونے میں ہماری ہمیشہ والی عزت ہے، ہم کہاں سے چلے جائیں آپ کو چھوڑ کر۔ فرماتے آخری شخص حضرت سعید بن قیم کھڑے ہوئے، فرماتے اٹھ کر کھڑے ہو کے خدا کی قسم فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیسی محبت امام علی مقام سے، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر مر جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح ہزاروں مرتبہ میں زندہ کیا جاؤں، میرے 1000 مرتبہ قتل سے خدا آپ کی ذات، آپ کے اہل بیت، ان نوجوانوں کو بچا لیتا۔ فرماتے ایسے امام پاک پر نثار ہونے والے تھے، بلکہ یہ 3 ہی تھے، ان کے علاوہ بہت سارے آپ کے بیٹے بھتیجے اسی طرح کھڑے ہو کر آپ کے سامنے تقریر کرنے لگے۔ فرماتے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو فرماتے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے یہاں پر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی کو آپ کے یہاں پہ بند کر دیا گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار بعض لوگ اپنی حرکتیں بھی اسی طرح کرتے ہیں، گریبان کو چاک کر لینا، امام علی مقام پر نہر فرات بند کرنی گئی تھی، میں نے بچے ٹھہر ابھی تو نے امام عثمان غنی کا واقعہ نہیں پڑھا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زیاد نے جب کہا تھا نہر فرات ان کے اوپر بند کر دو، تو آگے یہ بھی لکھا تھا جس طرح تقی، ذکی اور مظلوم نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تاجدار ذوالنونیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا تھا، اسی طرح تم ان کے اوپر ہی بند کر دو۔ لوگ سنتے یار ان کے اوپر پانی کم بند ہو گیا، میں نے تم نے مطالعہ نہیں کیا تو ہمارا قصور تھوڑی ہے، اس کے اندر تاجدار ذوالنونیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی کو بند رکھا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن آپ کے اوپر پانی کو بند رکھا گیا، اور آپ کی شہادت بھی آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، استغفر اللہ۔ اور آپ کی جو پہرا دینے والے تھے وہ حضرت سیدنا امام حسن تھے اور امام حسین تھے۔ کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہاں پر بھی لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں، شان بیان نہیں کرتے، بیان کرا کریں، پتہ چلیں گے لوگوں کے علم میں آئیں گے کس کس کو اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا۔
سیدنا عثمان غنی کی بھی وہ ذات ہے، سیدنا امام حسین کی وہ ذات اقدسہ ہے کہ جن کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں آگے اور مقام چل رہا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی ابھی مقام چل رہے ہیں۔ آخر میں اپنی کل انشاءاللہ میں آگے ادھر سے شروع کروں گا، اور بھی میری تیاری تھی لیکن وقت کے حساب سے آخری بات میں کرتا چلوں۔ امام علی مقام نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے وصیت کی، اور وصیت بھی ایسی کی، یاد رکھے گا اگر کوئی شخص وصیت کو نہیں مانے اپنے بڑے کی، کیا وہ اس میں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے وصیت سنتے ہیں، اور آج اس وصیت پہ کون اترتا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت کی ذات نظر آتی ہے، ان کے علاوہ اور کسی کی نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں باہر کیسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اپنی بہن سے آپ نے قسم دلوائی کہ بہن قسم کھاؤ مجھ سے کہ اس قسم کو تو پورا کرو گی۔ کہتی بھائی آپ بتائیں اسے نہیں کیا قسم ہے؟ فرماتے ہیں کہ پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس قسم کو پورا کرنا۔ سنو میری وفات جب ہو جائے نا تو میرے گریبان کو نہیں پھاڑنا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے میرے گریبان کو نہیں پھاڑنا، میرے چہرے کو نہیں نچوڑنا۔ فرماتے ہیں آج ہوتا کیا ادھر محبتوں کے کون سے چرچے ہو رہے ہیں یہاں پر کہ گریبان اپنے چاک کر لے جاتے ہیں، سینوں کو پیٹا جاتا ہے۔ ایسے تو امام حسین کی روح خوش نہیں ہوتی۔ کل بھی مصنف نے ارشاد فرمایا تھا امام حسین کی اگر روح خوش کرنی ہے تو امام علی مقام جو 2 درس دے کے گئے، نمبر 1 تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ آپ کا جب سر انور کاٹا گیا اور نیزے کو پر لگایا گیا، فرماتے آپ کے ہونٹ مبارک سے آیت مبارکہ جاری تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت مبارکہ آپ کی جاری تھی۔ فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں، جو سجدے کی حالت ہوتی ہے اس پر آپ نے اپنا سر اقدس کٹوایا۔ تو فرماتے ہیں نماز کا بھی آپ نے یہاں سے حکم دیا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں 2 وصیت آپ نے اور آگے ارشاد فرمائی کہ جب میں مر جاؤں، میری وفات ہو جائے، گریبان نہ پھاڑنا، مونچھیں نہ نوچنا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں منہ نہ نوچنا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آہو زاری نہ کرنا، یعنی آہو بقا نہ کرنا جو ہمارے یہاں پر کیا جاتا آہو بقا۔ فرماتے ہیں وہ آہو بقا نہ کرنا، بہن صبر و شکر کرنا، اور فرماتے ہیں کہ ضبط و تحمل کی تلقین کرنا، آپ نے ان کو تلقین فرمائی۔ تو یہ چیزیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اس طرح کریے گا۔ یہ جو لوگ کی حرکتیں وہ آپ نے وصیت تو نہیں کی، تو فرمایا کہ جو وصیت پر عمل کرتا ہے وہ ایک ہی ذات نظر آتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کی ذات نظر آتی ہے، اور جو وصیت پر عمل نہیں کرتا ان کو ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے کے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔